مولا رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ڈاکٹر بلگامی محمد سعد صاحب امیر حلقہ، برادرم سلیم عمری صاحب ناظم علاقہ امیر مقامی، دیگر ذمہ داران جماعت، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، جماعت اسلامی ہند کے 75 سال پر پورے ملک میں مختلف قسم کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ ان پروگراموں کے پیش نظر جماعت اسلامی کی تعریف کرنا یا جماعت اسلامی کو بڑھا چڑھا کر کے اس ملک کے اندر پیش کرنے کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ جماعت اسلامی نے جو کچھ کام اس ملک میں 75 سالوں میں کیا ہے اس کا ایک تعارف بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر بھی یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ذریعے، اس کے افراد کے ذریعے اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ اہم کام انجام پائے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید جماعت اسلامی نے اپنے تعریف کا یا جماعت اسلامی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا کوئی پروگرام چلا رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پہلا اس کا مقصد تحدیث نعمت ہے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ و احتساب کریں کہ اس وطن عزیز میں جماعت اسلامی کو جو کچھ کرنا تھا وہ کر سکی ہے کہ نہیں، ہمیں مزید وہ کون سے گوشے ہیں جس پر کام کو اور تیز کرنا ہے۔ اس ملک میں جو برادران وطن میں اور امت مسلمہ میں جو گوناگوں کام ہیں، ان میں اور کاموں کو ہم کو کیسے آگے بڑھانا ہے، ملت سے تائید کیسے حاصل کرنی ہے، اپنے کاموں کو منظم کیسے کرنا ہے، یہ سارے مقاصد پیش نظر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کا قیام 1941 میں ہوا، 26 اگست 1941 میں، جب ملک پر انگریزوں کا قبضہ تھا اور اس ملک کی حالت ٹھیک نہیں تھی، معیشت تباہ ہو چکی تھی، لوگ غلام تھے، اور تہذیب، کلچر جو اس ملک کا تھا وہ تہس نہس ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہو رہا تھا، اس لیے کہ ان کا جو دین ہے اور دین کی جو تعلیمات ہیں وہ کمزور ہو رہی تھی، مسلمانوں کا دین سے تعلق کمزور ہو رہا تھا، اور مسلمانوں کی جو معاشی صورتحال تھی وہ کمزور ہو رہی تھی۔ اس ملک کے اندر مغرب کے اثرات مرتب ہو رہے تھے، مغرب کی تہذیب آ رہی تھی، جو عیسائی مشنریاں ہیں وہ اپنے دامن اور اپنے گویا کہ ہاتھ پاؤں پھیلا رہے تھے۔ اس ملک میں ایک لادینیت بڑھ رہی تھی، الحاد بڑھ رہا تھا، مسلمان ایک قوم کی شکل اختیار کر گئے تھے کہ بس مسلمان ہونے کے نام پر اپنے آپ کو منظم کرنا اور حقوق کی حفاظت کرنا۔ بعثت امت مسلمہ کا جو کردار ہے مسلمانوں کا وہ مجروح ہو رہا تھا۔ ایسے میں جماعت اسلامی قائم کی گئی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے سے اخبارات میں لکھنا شروع کیا تھا، ترجمان القرآن میں وہ مستقل لکھ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا بعثت امت مسلمہ رول کیسا ہونا چاہیے۔ بہرحال جماعت اسلامی کی تاسیس 26 اگست 1941 کو 75 لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے جماعت اسلامی کی داغ بیل ڈالی۔ جماعت اسلامی کا جو بنیادی کام تھا پہلے دن سے، اس میں پہلا کام یہ تھا کہ جماعت کا مکمل تعارف کرایا جائے،
مکمل تعارف کا مطلب یہ ہے کہ جماعت دین اسلام کو اس انداز سے پیش کرے کہ سارے شعبوں کی رہنمائی دین کرتا ہے۔ جماعت اسلامی نے یہ چیز سوچ سمجھ کر کے کی۔ ہمارے ملک میں خانقاہیں موجود تھیں، دین کا کام کرنے والے لوگ موجود تھے، الحمدللہ وہ بہتر کام کر رہے تھے، اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑنے کا، لوگوں کی اصلاح کا کام ہو رہا تھا۔ لیکن دین ایک مکمل نظام حیات ہے، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ تصور کتاب و سنت کی روشنی میں جماعت اسلامی نے اس کو پیش کیا۔ ہمارے علماء نے جو سابقین گزرے ہیں ان کے یہاں یہ باتیں ملتی ہیں کہ دین پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن وہ چیز ماند پڑ رہی تھی تو یہ طے کیا گیا کہ مکمل اسلام کو پیش کیا جائے، اور دین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دین سے خارج ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ دین یہ ہے کہ ہم عبادات کیسے کریں، ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط کیسے ہو۔ دین یہ بھی ہے کہ آدمی گھر کے اندر کیسے رہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہوں، اس کا لین دین کیسا ہو، اس کی معیشت کیسے ہو، اس کی معاشرت کیسے ہو، اس کی سیاست کیسے ہو۔ تو دین پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی تعبیر و تشریح فرمائی اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بڑا احسان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں ایک رسول مبعوث فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک احسان کی شکل میں بندگان خدا کے لیے مبعوث کیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، برتاؤ، سلوک کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے تو ہیں۔ کہا کانا خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، برتاؤ یہ قرآن ہی تو ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ دین یہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ قرار پائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں امام وقت کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی اور معلم کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سماجی مصلح کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تاجر کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور مدینہ شریف میں جو اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کے چیف کی حیثیت سے پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دین میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی رہنمائی دین نہ کرتا ہو، زندگی کا کوئی بھی زاویہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی دین نہ کرتا ہو۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا، اس وقت سے رہنمائیاں شروع ہوتی ہیں، اور جب تک اسے قبر میں نہ دفنا دیا جائے رہنمائیاں جاری رہتی ہیں۔ تو اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ مکمل نظام حیات ہے۔ یہ تصور دھندلا ہو رہا تھا، جماعت اسلامی نے اس کو اپنا ایجنڈا بنایا، اور جماعت اسلامی نے بتایا کہ اسلام پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نمازیں آدمی پڑھ لے اور پیشانی پہ گھٹے ہو جائے، تسبیحات کر لے، کچھ رسم و رواج کر لے، یہی دین ہے۔ اس کی روزی روٹی کیسے گزرے، حلال کمائے کہ حرام کمائے، شادی بیاہ کیسے کرے، لین دین کیسے کرے، تعلقات کیسے استوار کرے، تعلیم و تربیت کا مرحلہ کیسے اس کا ہو، اس کی معاشرت، اس کی معیشت کیسے گزرے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جماعت اسلامی نے اس ایجنڈے کو لے کر کے یہ بتایا کہ پوری زندگی مسلمان بن جائیے، جہاں بھی آدمی رہے وہ مسلمان ہے، گھر میں رہے، بازار میں رہے، کھیت اور کھلیان میں رہے، ایجوکیشن سینٹرز میں رہے، روزی روٹی کے میدانوں میں رہے، سیاست کے گلیاروں میں رہے، کہیں بھی وہ رہے، اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے بندے کی ہے، مطیع بندے کی ہے، فرمانبردار بندے کی ہے۔ تو دین پوری زندگی کو محیط ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی۔ دوسری بات جو جماعت نے اول دن سے اپنے ایجنڈے میں شامل کیا وہ اتحاد امت کا تھا۔ جیسا کہ میں نے خطبے میں عرض کیا کہ جماعت نے یہ کانسیپٹ دیا کہ مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے کام کیا جائے۔ یہ جو ہمارے پاس مسلک کی باتیں ہیں یہ فروعی نوعیت کی ہیں، جن کے کرنے نہ کرنے سے چیز کے ہونے نہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی کوئی آدمی اگر پیر ملائے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی، پیر اور کندھا نہیں ملاتا اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔
افضل اور غیر افضل کی بات زیادہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں. کوئی رفعتین کرتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی، نہیں کرتا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی. کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کی بھی نماز ہو جائے گی، نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز ہو جائے گی. آمین زور سے کہتا ہے اس کی بھی نماز ہو جائے گی، نہیں کرتا آہستہ سے کرتا اس کی بھی نماز ہو جائے گی. یہ جو امت کے اندر فروعی اختلافات تھے یہ اس نوعیت کے تھے کہ ان کے کرنے نہ کرنے سے کوئی چیز کے ہونے نہ ہونے پر اثر نہیں پڑتا. کتاب و سنت کو اساس مانا جائے اور ہم مل کر کے امت واحدہ کا کانسیپٹ پیدا کریں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی جماعت نہیں بنی، جماعت اسلامی کوئی انجمن نہیں بنی، جماعت اسلامی کوئی این جی او نہیں بنی. جماعت اسلامی تحریک ہے. تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود متحرک رہنا اور لوگوں کو متحرک کرنا بڑے عزائم کے حوالے سے. جماعت کا توکی یہ نصب العین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کیا جائے، اور دین وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جس پر خلفائے راشدین نے عمل کر کے دکھا دیا، جس میں زندگی کا ہر شعبہ موجود، اس کی رہنمائی موجود. اسی نہج پر جماعت اسلامی کام کرنا چاہتی ہے. تو ہمارا کام یہ تھا کہ ہم مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر، رسول کی بنیاد پر، کتاب کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر امت واحدہ بن جائیں. تو جماعت ایک تحریک ہے. جماعت کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کا فرض منصبی یاد دلایا جائے. یہ امت مسلمہ جو برپا کی گئی ہے، اصلاً ایک نبی آتا تھا، جب اس کی تعلیمات میں تحریف ہونے لگتی تھی تو دوسرا نبی اللہ رب العزت بھیجتے تھے. جب ان کی تعلیمات میں تحریف ہونے لگتی تھی تو تیسرا نبی آتا تھا. یہ حضرت آدم علیہ السلام صاحب سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ گولڈن چین کا چلتا رہا. ایک نبی کی تعلیمات، یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب کا دین اسلام تھا. شریعتیں بدلتی رہیں، احکامات بدلتے رہے، لیکن دین ایک ہی تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلامی ہے. یہ رہا. تو لوگ آتے رہے، بتاتے رہے، لیکن ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی وجہ یہی تھی کہ جو امت تھی، جو لوگ تھے، نبی کے پیروکار جو تھے، ان میں بگاڑ آنے لگا. اور وہ جو کتابیں نازل ہوئیں، جو صحیفے نازل ہوئی، اس میں سنشودھن کرنا شروع کر دیا، تحریفات کرنی شروع کر دی. تو تیسرے پیغمبر کی ضرورت پڑی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کوئی پیغمبر اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے. آپ خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے بعد یہ کام جو انبیاء کرتے تھے وہ کون کرے گا؟ دین کہیں پر دھدلا ہونے لگے گا، اس کو صاف کرے گا کون کرے گا؟ اس کی تجدید کون کرے گا؟ دین جہاں نہیں پہنچا ہے اس کو پہنچائے گا کون؟ دین کے احکامات کو لوگوں کو بتائے گا کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز تھا کہ آپ کے ذریعے ایک ایسی امت برپا کی گئی کہ اس امت کی ذمہ داری قرار پائی کہ یہ امت خیر امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. یہ جو کانسیپٹ تھا کہ یہ امت ایک ہونے کے ساتھ ساتھ خیر امت ہے. یہ امت کا فرض منصبی یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا. یہ امت اس سے غافل تھی. چند لوگ کر رہے تھے، چند علماء کر رہے تھے، کچھ لوگ تنہا کر رہے تھے. کوئی اجتماعیت موجود نہیں تھی کہ امت مسلمہ کو اس کا فرض منصبی یاد دلایا جائے. ہم کو اللہ رب العزت نے ساری امتوں میں منتخب کر لیا ہے. هو اجتباکم، اس نے تم کو منتخب کر لیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے اسی طرح تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. تم معتدل امت ہو، یہ امت وسط ہے. اس لیے بنایا گیا ہے تم کو تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بن کر کے اٹھو. آپ اندازہ کیجئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر انبیاء یعنی ہر نبی کے ساتھ اس کی امت ہوگی. قیامت کے دن برپا کیا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کو، ان کی امت کو برپا کیا جائے گا. حضرت ابراہیم کو برپا کیا جائے گا، ان کی امت کو برپا کیا جائے گا. حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو برپا کیا جائے گا علیہم السلام، ان کی امت کو برپا کیا جائے گا. اور کہا جائے گا ان کو پہچانتے ہو؟ تو ان کی امت کہے گی ہم ان کو پہچانتے ہیں، یہ ہمارے نبی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے برپا کیا جائے گا اور میری امت کو برپا کیا جائے گا. اور فرمایا کہ میں ساری امتوں میں سب سے زیادہ کثرت کے اعتبار سے امت پر فخر کرنے والا ہوں گا.
ہم لوگ شادی کے موقع پر حدیث پڑھتے ہیں نا، تزود الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، تم شادی کرو ایسی عورت سے جو محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ جننے والی ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتہ کیسے چلے گا کہ بچے زیادہ جننے والی ہے؟ تو اس کی ماں کو دیکھا جائے، اس کی خالہ کو دیکھا جائے، اس کے خاندان میں اس کے بہنوں کو دیکھا جائے، اس سے اندازہ ہوگا۔ آگے فرمایا انی مکاثر بکم الامم، میں امتوں پر فخر کروں گا اپنی امت میں کثرت کے اعتبار سے۔ لیکن اس امت کا کام یہ قرار پایا کہ یہ امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا جائے گا، امت سے پوچھا جائے گا پہچانتے ہو؟ تو ساری امت کہے گی کہ یہ ہمارے نبی ہیں، آخری نبی۔ صحابہ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن ہم جیسے گنہگار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پہچان جائیں گے کہ آپ کا حلیہ ہم نے آپ کی سیرت میں پڑھا تھا، صحیح احادیث میں پڑھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہچان جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، بعد کے پیریڈ میں جب دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا تو میرے کچھ اخوان پیدا ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے کچھ بھائی بعد کے پیریڈ میں بھی آئیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم نے تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بعد کے پیریڈ میں کچھ ایسے میرے بھائی پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میرے دین کی سربندی کے لیے وہ کام کر رہے ہوں گے، دن رات ایک کر دیے ہوں گے وہ، اور اس وقت دین پر چلنا ہاتھ میں انگاروں لینے کے مترادف ہوگا۔ اور سن لو صحابہ کرام، ان میں سے ایک ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے 50 آدمی کہ ان کے 50 آدمی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رحمت سے نکلا کہ تمہارے 50 آدمی۔ تو ہم اس امت کا حصہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہچان جائیں گے کہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان پیغمبر نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام تم سارے لوگوں کو دیا تھا، کیا وہ پیغام پہنچ گیا تم تک؟ ہم میں سے کون آدمی ہے جو یہ نہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے پاس پہنچ گیا؟ قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہر گھر میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر نماز پڑھنے والوں کی کمی ہے، روزہ رکھنے والوں کی کمی ہے، تسبیح کی، تحلیل کی، تحمید کی، تکبیر کی، اللہ کو یاد کرنے والوں کی، امت مسلمہ کا رول ادا کرنے والوں کی کمی موجود ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی آدمی نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک نہیں پہنچ گیا۔ ہماری بہنوں تک پہنچ گیا، ماؤں تک پہنچ گیا، بوڑھوں تک پہنچ گیا، نوجوانوں تک پہنچ گیا، پہنچ رہا ہے مستقل۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا تو اور آسانی ہوگی، پہنچ رہا ہے۔ پھر پانسا پلٹے گا، پھر پانسا پلٹے گا، یعنی یہ گواہی ہوگی لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو، یہ گواہی دلائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر داون گیرے کے غیر مسلموں کو اٹھایا جائے گا، داون گیرے کے سراؤنڈنگ میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، مسلمانوں کو برپا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ داون گیرے کے غیر مسلموں بتاؤ کہ میرے حبیب نے جو پیغام اس امت کو بتایا تھا، کیا اس امت نے وہ پیغام تم لوگوں کو بتایا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن کر کے اٹھو۔ یہ ہونے والا ہے۔ یہ آیت سورہ حج میں بھی آئی ہے اور دوسری جگہ بھی آئی ہے یہ آیت، تو یہ ہونے والا ہے۔ یہ امت کا وہ بڑا مقصد ہے جو امت بھول چکی تھی، وحدت امت کے ساتھ ساتھ فرض منصبی، اس کے لیے جماعت نے اپنے ایجنڈے میں داخل کیا کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، ہمارا کام صرف یہی نہیں ہے کہ ہم روزہ نماز کر لیں، حلال کمائی کر لیں، اپنے گھر میں عزت کی زندگی گزاریں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ دین پر چلتے ہوئے دین کو ان بندگان خدا تک پہنچانے کا کام ہمیں کرنا ہے جن تک یہ دین نہیں پہنچا ہے۔ تو امت کو فرض منصبی کے لیے تیار کرنا، یہ دوسرا ایجنڈا تھا۔ تیسرا ایجنڈا یہ متعین کیا گیا کہ ہم تمام کو، جماعت کے لوگوں کو، جو بھی جماعت کے لوگ آ گئے ہمارے ساتھ، ان کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ غیر مسلم ہیں مختلف شعبوں میں، ان تک دین کو پہنچانے کا کام منظم انداز سے کیا جانا چاہیے۔ یہ کام 7 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ ملک جب آزاد ہوا تو آپ کو معلوم ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے امیر تھے۔ جب پاکستان الگ ہو گیا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تھے، پاکستان کی جماعت میں موجود تھے، وہ پاکستان کی جماعت منظم تھی، چلتی رہی۔ یہاں کے جو لوگ تھے، پورے انڈیا میں جو بکھرے ہوئے لوگ تھے، جن کی تعداد 242 کے آس پاس تھی، 242 ارکان، انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں۔ اب یہاں ایک بڑا میسج ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ جماعت نے شخصیت پرستی کے خلاف گفتگو کی۔ ہمارے پاس شخصیات کا احترام ہونا چاہیے، علماء کا احترام ہونا چاہیے، ہمارے درمیان بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے، لیکن شخصیت پرستی کا یہ رول نہیں ہے
کہ شخصیت پرستی میں جو بھی کہا جائے، چاہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو نہ مطابق ہو، اس کو قبول کر لیا جائے. نہیں، کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اسے دیوار پہ مار دیا جائے گا. تو شخصیت پرستی کے خلاف مولانا مودودی نے لکھا. اب اگر مولانا مودودی ہی کی شخصیت کو بنیاد بنایا گیا ہوتا تو ہندوستان میں جماعت اسلامی قائم نہیں ہوتی. یہ کہا گیا کہ مولانا مودودی پاکستان میں ہو گئے، ملک تقسیم ہو گیا، لیکن یہاں کے جو حالات ہیں ملک کے، ان حالات کو فیس کرنا یہاں کے ارکان کا کام ہے. یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہمیں کرنا ہے. اس لیے 16 سے 18 اپریل 1948 کو لوگ اکٹھا ہوئے الہ آباد میں، اور وہاں پر جماعت اسلامی ہند بنائی گئی. جماعت اسلامی کی تشکیل 9 ہوئی اور جماعت اسلامی کا کام آگے بڑھنا شروع ہو گیا. میرا ٹائم ختم ہو رہا ہوگا تو مجھے چٹھی دیجیے گا 2-4 منٹ پہلے. یہ 75 سال جو ہے یہ بڑا لمبا ہے، تو آپ مجھے چٹھی دے دیجیے گا، ورنہ محترم امیر حلقہ کا پھر ٹائم شارٹ ہو جائے گا جیسے بنگلور میں شارٹ ہوا تھا. بنگلور میں تقریر ہی نہیں کر پائے محترم امیر حلقہ، اس لیے کہ ہماری گفتگو لمبی ہو گئی تو قربانی دے دی ہمارے امیر حلقہ نے. آج یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا خطاب آدھا گھنٹہ کم سے کم ہونا چاہیے. ہے کون کنوینر صاحب؟ یہاں بیٹھیے، آپ یہاں آئیے. یہ لامتناہی گفتگو ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، اس کو ختم کرنا پڑے گا. آپ مجھے 5 منٹ پہلے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب لوگ اکٹھا ہوئے دوبارہ تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ملک کی صورتحال کیا تھی. ملک تقسیم ہو چکا تھا. جو ٹرینیں پاکستان جا رہی تھیں اس میں لاشیں بھر کر کے جا رہی تھیں، جو پاکستان سے ٹرینیں آ رہی تھیں اس میں بھی لاشیں تھیں، خون کا دریا تھا. ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ رہی تھی، فرقہ وارانہ منافرت بڑھ رہی تھی. ایک فسادات کا ایک طوفان تھا جو اس ملک میں بپا تھا. اور دوسری سب سے بڑی جو خطرناک صورتحال تھی وہ یہ تھی، شدھی کرن کی تحریک شروع ہو چکی تھی. یعنی لوگ اٹھ گئے تھے اس ملک میں کہ مسلمانوں کو گھر واپسی کا کام کرایا جائے. ارتداد پھیل گیا تھا اس ملک کے اندر. اور تیسری بڑی بات یہ تھی کہ کمیونزم کا غلغلہ تھا. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، چونکہ آپ ساؤتھ میں ہیں، شاید آپ کو یہاں بہت ساری چیزیں نہ معلوم ہوئی ہوں. اتر پردیش میں، بہار میں بڑے بڑے ادارے تھے، علماء تھے، اہل حدیث علماء، حنفی علماء، یہ سارے علماء کمیونسٹ ہو گئے تھے. ان کے آگے حضرت مولانا کامریڈ فلاں صاحب لکھا جاتا تھا. آپ بتائیے، کمیونزم کا یہ شعار ہے کہ وہاں خدا موجود نہیں ہے. اسلام میں خدا ہی پر سب کچھ مبنی ہے. لیکن چونکہ ان کے یہاں کیا تھا؟ مساوات، سب کو کھانا کپڑا مکان ملے، سب کو ایکول رائٹس ملے، ایکول اپرچونٹی ملے. اس کے لیے یو ایس ایس آر کا غلغلہ تھا. ہمارے ملک میں ایک ریلا تھا کمیونزم کا، لوگ کمیونسٹ ہو رہے تھے. اس پر بھی باندھ باندھنا پیش نظر تھا، اس کو بھی ہمیں فیس کرنا تھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت سارے دیگر لوگوں نے اس پر باندھ باندھا، لیکن اس کو فیس ہمیں کرنا تھا. یہاں فرقہ وارانہ منافرت کو فیس کرنا تھا. یہاں پر جو فسادات ہو رہے تھے اس میں ریلیف ورک کرنا تھا. جماعت اسلامی نے اپنے کم ارکان، قلیل وسائل کے باوجود جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا. دوستوں اور ساتھیوں، جب آدمی کے اندر دینی تعلیم کم ہو تو ارتداد کا معاملہ آتا ہے. لوگوں کی شدھی والی تحریک سے متاثر ہو رہے تھے یا کمیونزم سے متاثر ہو رہے تھے، تو جماعت اسلامی نے 1950 میں یہ آواز بلند کی کہ ہم لوگوں کو تعلیم پر یکسو ہونا چاہیے. بہت سارے جو عمائدین ملک کے تھے ان سے باتیں انہوں نے کی، گفتگو کی کہ جناب اس ملک میں ہم کو مسلمانوں کا جو دینی تشخص ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. لیکن اس وقت کی قسم پرسی کے عالم میں لوگوں نے توجہ نہیں کی، تو جماعت نے خود اس پر انیشیشن لیا اور مرکزی درسگاہ اسلامی قائم کی اور اس کا سلیبس بنایا. ایک ایسا کانسیپٹ ملک کے سامنے پیش کیا، یعنی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، مسلم عوام کے ساتھ، کہ ہمارے پاس ایسے لوگ تیار ہونا چاہیے جو دینی اور اس عصری علوم کا امتزاج اپنے اندر رکھتے ہوں. یعنی ایک طرف قرآن مجید کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، سیرت کا علم ہو، اور دوسری طرف جو علوم عصریہ ہیں جو آج دنیا میں رائج ہیں، انہیں انگریزی آنی چاہیے، انہیں پولیٹیکل سائنس آنی چاہیے، انہیں اکنامکس آنی چاہیے، انہیں بہت سارے وہ علوم آنے چاہیے آج دنیا میں رائج ہیں، تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس انداز سے باطل کا مقابلہ کر سکیں یا دین کو پھیلا سکیں جیسی اس کی ضرورت ہے. تو پھر یہ چیزیں عام ہوئیں اور اس چیز کو کیا گیا. ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ مسلم پرسنل لا پر حملے ہو رہے ہیں، ملک کے حالات، ملک کی حکومتوں کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں،
مسلمانوں کے جو مسلم پرسنل لا ہیں اس کو خراب کرنے یا اس کو بدلنے کی سازش ہو رہی ہے، تو جماعت اسلامی اس پر بھی حرکت میں آئی، اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ اس نے جو اہم لوگ تھے اس وقت ملک میں ان سب سے ملاقات کی اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی داغ بیل ڈالی گئی۔ جماعت اسلامی کے انیشیٹو پر مسلم پرسنل لا بورڈ بنا، مسلم آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت قائم ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں دین کا جامع شعور پیدا کرنے کے لیے دینی تعلیمی کونسل بنی، جس کے سربراہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ تو جماعت اسلامی نے ان فورموں کو اس لیے آگے بڑھایا کہ اس کے ذریعے سے امت میں اعتماد بحال ہو اور لوگ اس کام میں زیادہ سے زیادہ بہتر انداز سے آگے بڑھ کر کے کام کر سکیں۔ دوستو اور ساتھیوں، یہ جو قافلہ آگے بڑھا تو پھر جماعت اسلامی کا جو دستور تھا وہ منظم کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے دستور میں آپ دیکھیں گے، آپ لوگوں نے جماعت اسلامی کا دستور پڑھا ہوگا، جن لوگوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھ لیں۔ پہلا جو باب ہے اس میں عقیدہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، پہلا جو باب ہے اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، پہلا جو باب ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ پورے دنیا میں ایک ہی نظام صحیح ہے جس کو لے کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس پر چل کر کے دل کا اطمینان ہوگا، سماج کے مسائل حل ہوں گے، حکومتوں کے مسائل حل ہوں گے، اس زمین پر ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور اس زمین پر انصاف کو بول بالا اسی وقت ہو سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام پر دنیا چلے گی۔ تو اس پر پہلا جو باب ہے وہ اس پر پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس پر بہت زیادہ یہاں گفتگو نہیں کی جا سکتی، آپ اس کو پڑھ لیں۔ جماعت اسلامی کا جو نصب العین تھا، پہلے حکومت الہیہ قائم کیا گیا۔ کیا مطلب؟ حکومت الہیہ کا مطلب اللہ کی حکومت، اس لیے قائم کیا گیا، اس لیے رکھا گیا کہ پورے دنیا میں اللہ کی حکومت چل رہی ہے، زمین پر، آسمان پر، سورج اور چاند پر، ہمارے جسم پر بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے، آنکھ پر، کان پر، دل اور دماغ پر، سرکولیشن آف بلڈ پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزادی دی ہے کہ اپنی مرضی سے وہ رحمان کے ساتھ رہے کہ شیطان کے ساتھ رہے، جنت کے راستے پر چلے کہ جہنم کے راستے پر چلے، یہ آزادی اس کو دی گئی۔ اسی کو قرآن نے امانت استعمال کیا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو یہ جو امانت اللہ نے دی کہ اپنی مرضی سے تم چاہو تو خیر کے راستے پہ جاؤ، چاہو تو